بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے 12 ٹینسز 12 ٹینسز سمجھنے کے لیے پارٹ نمبر 1 میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس اور فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کو سمجھا تھا۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس اور اسی طرح فیوچر کنٹینیوس ٹینس۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے، پرونون کو شروع میں لے آئیں گے، آئی کو ہم لے آتے پرونون میں سے، اور جو ورب ہے مثلا ایٹ ورب ہے، EAT ایٹ۔ اب کنٹینیوس چونکہ جاری ہے، جاری رہنے کو کنٹینیوس کہتے ہیں۔ اب اس میں ہم ورب کے آخر میں ING لگا دیں گے۔ ایٹ سے ایٹنگ، رائٹ سے رائٹنگ، ریڈ سے ریڈنگ، کم سے کمنگ، گو سے گوئنگ، اس طرح ING لگا دیں گے، یعنی کنٹینیوس کے لیے ورب کے آخر میں ING لگے گا۔ آئی پرونون آ گیا اور پرونون کے بعد ورب کے آخر میں ING لگائی تھی تو ایٹ سے ایٹنگ ہو گیا۔ ورب اور پرونون کے درمیان میں ایڈورب ہم لگائیں گے ایم، آئی کے ساتھ ایم، ہی اور شی ہو تو از، دے ہو تو آر، یو ہو تو آر، وی ہو تو آر۔ تو یہاں آئی کے ساتھ ہم لگاتے ہیں آئی ایم، آئی کے ساتھ جو لگے گا ایڈورب ایم۔ آئی ایم ایٹنگ، آئی ایم کمنگ، آئی ایم گوئنگ، آئی ایم ریڈنگ، آئی ایم رائٹنگ، آئی ایم تھنکنگ، آئی ایم رننگ، جو بھی اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ بناتے جائے۔ آئی ایم ایٹنگ آ مینگو، میں ایک آم کھا رہا ہوں، کنٹینیوس میں کھا رہا ہوں، جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، پی رہا ہوں، سو رہا ہوں، تو یہ اردو میں اس کے ترجمہ بنتے۔ آئی ایم ایٹنگ آ مینگو، آئی ایم رائٹنگ آ لیٹر، میں ایک خط لکھ رہا ہوں، آئی ایم ریڈنگ آ بک، میں کتاب پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں، شروع میں پرونون، اس کے بعد جو ہے ورب کے آخر میں ING، آئی ایٹنگ، اور ورب اور پرونون کے درمیان میں ایڈورب، جس پرونون کے ساتھ جو لگتا ہے، آئی کے ساتھ ایم، ہی اور شی کے ساتھ از، دے، یو، وی، ان کے ساتھ آر۔ آئی ایم ایٹنگ آ مینگو، یہ ہو گیا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، شروع میں پرونون لگا دیا آئی سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے پرونون جو بھی آپ کو سہولت ہو لگا سکتے ہیں۔ آئی لگا دیا اور اسی طرح کنٹینیوس ہونے کی وجہ سے ایٹنگ، آئی ایٹنگ، آئی پرونون ہو گیا، ایٹنگ یہ ورب کا کنٹینیوس ہو گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان چونکہ یہ پاسٹ ہے، پاسٹ کنٹینیوس ہے، پریزنٹ میں آئی ایم تھا، یہاں چونکہ یہ پاسٹ ہے، ایم کے بجائے واز بنا تھا۔ آئی واز ایٹنگ، آئی واز ایٹنگ، آئی واز رائٹنگ، آئی واز کمنگ، آئی واز گوئنگ، آئی واز سٹنگ، اس طرح کے واز۔ آئی واز ایٹنگ آ مینگو، میں ایک آم کھا رہا تھا۔ آئی ایم ایٹنگ آ مینگو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ترجمہ ہو رہا تھا، آئی ایم ایٹنگ آ مینگو، میں ایک آم کھا رہا ہوں فی الحال۔ یہاں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں جاری بھی ہے اور پاسٹ کو بھی لانا ہے۔ آئی واز ایٹنگ آ مینگو، میں ایک آم کھا رہا تھا۔ آئی واز رائٹنگ آ لیٹر، میں ایک خط لکھ رہا تھا۔ آئی واز ریڈنگ آ بک، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فیوچر کنٹینیوس ٹینس۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس، فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں آئی تو لگا دیا، پرونون اس طرح، چونکہ یہ فیوچر ہے، فیوچر کے لیے ول اور شیل کا ایڈورب بھی لگتا ہے۔ پارٹ نمبر 1 میں ہم نے پڑھ لیا، فیوچر کے لیے ول اور شیل ورب اور پرونون کے درمیان میں آئے گا۔ آئی شیل لگا دیا، فیوچر کا شیل، اور اس طرح کنٹینیوس ہونے کی وجہ سے ایٹنگ آ جائے گا، آئی شیل ایٹنگ۔ چونکہ یہ فیوچر کنٹینیوس ہے، اس لیے ہم یہاں آئی شیل بی ایٹنگ، یعنی آئی
پرونون، اس کے بعد شیل فیوچر کا جو ایڈورب ہے. اس طرح ایٹنگ جو ورب آئے گا کنٹینیوس کا، اس سے پہلے بی بھی لگانا ہے شیل اور ورب کے درمیان. شیل یا ول اور ورب کے درمیان میں بی بھی لگے گا درمیان میں. آئی شیل بی ایٹنگ، آئی شیل بی ایٹنگ، آئی شیل بی ایٹنگ، بی ای بی. آئی شیل بی ایٹنگ آ مینگو، میں ایک آم کھا رہا ہوں گا، میں ایک آم کھا رہا ہوں گا. چونکہ فیوچر کنٹینیو، فیوچر میں کام جاری رہے گا. آئی شیل بی ایٹنگ آ مینگو، میں ایک آم کھا رہا ہوں گا. آئی شیل بی رائٹنگ آ لیٹر، میں ایک خط لکھ رہا ہوں گا. آئی شیل بی ریڈنگ آ بک، میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں گا. یعنی یہ کنٹینیوس جاری جو ہے فیوچر میں رہے گا. اور پاسٹ جو ہے کنٹینیوس میں آئی واز ایٹنگ آ مینگو، یعنی ماضی میں پاسٹ میں ایک کام جاری تھا. آئی واز ایٹنگ آ مینگو، میں ایک آم کھا رہا تھا. اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں فی الحال کنٹینیوس سے جاری ہے آئی ایم ایٹنگ آ مینگو، میں ایک آم کھا رہا ہوں. امید ہے کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو اور اسی طرح پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کو، اسی طرح فیوچر کنٹینیوس ٹینس کو بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی طرح، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی طرح، فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کی طرح آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے سمجھ بوجھ جو ہے میں اضافہ فرما دے. اگر کوئی بات سمجھ میں آ گئی تو آگے شیئر کر دے. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین آپ کو جزائے خیر دے.